دیکھیے آج ہمارا میسج آپ لوگوں کے لیے کیا میسج رہے گا آپ لوگوں کے لیے؟ ہماری شریعت میں ہر آدمی جی رہا ہے اور اپنے مرضی سے جی رہا ہے. ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے مرضی سے ہم اپنی لائف گزارے نہیں، بلکہ اس کے لیے کچھ قانون دیے ہیں. کس کی طرف سے بولو؟ اللہ کی طرف سے قانون ملے ہوئے ہیں. تو قانون کے مطابق ہمیں پورے کام کرنا ہے صبح سے لے کر شام تک. تو آج ہم آپ کے لیے جو ہے سونے کی سنتیں، سونے کے آداب جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس کو ہم دھیان سے سنیں کہ ہم کس طرح سوتے کس طرح اٹھتے ہیں. اپنے مرضی کے مطابق جو ہے کیسے سوتے کیسے اٹھتے ہیں، لیکن ہماری شریعت اسلامی میں سونے اور اٹھنے کے آداب بھی بتلائے گئے ہیں. کائے کے آداب بتلائے؟ سونے کے آداب اور اٹھنے کے آداب. یہ دیکھو رضا کائے کے بولے ہم نے؟ سونے کے اور اٹھنے کے. اسی مدرسے سے ہم نے آپ کو 30 دعائیں دیے تھے. کتنی؟ 30 دعاؤں میں ہم نے سو کر اٹھنے سے لے کر دوبارہ سونے تک جو دعائیں پڑھی جاتی ہے دن بھر میں، وہ ساری 30 دعائیں آپ کو یاد کرائے تھے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے سونے کی سنتیں لکھی ہوئی ہے. جلد سونے کی فکر کرے، دنیاوی باتیں نہ کرے. کہاں پر؟ رات کو سوتے وقت دنیاوی باتیں نہ کرے. اس کو ادھر پیچھے بٹھاؤ ذرا، محمد کو پیچھے بٹھاؤ. ادھر بیٹھو محمد. کیا بولے؟ جلد سونے کی فکر کرے اور دنیاوی باتیں نہ کرے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء بعد جلدی سویا کرتے تھے اور صبح جلدی اٹھتے تھے. تو یہ سنت جب کہا گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل پیش کیا جا رہا ہے. نمبر 2 پہ باوضو سوئے. باوضو کہتے ہیں وضو کے ساتھ. با کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ساتھ کے لیے. وضو کے ساتھ سوئے. آسیہ کون ہے یہ؟ مہویش. کیا بولے؟ باوضو سوئے یعنی وضو کے ساتھ سوئے. اس کے بعد 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سوئے. بستر جھاڑ کر سوئے. بستر جھاڑنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے بولو؟ ہاں کاکروچ ہے. کاکروچ مرا ہوا تو صبح میں مرا تھا اور دوپہر میں اس پر چوٹیاں آئی اور وہ چوٹیاں پورے بستر پر پھیل گئی، جس کی وجہ سے جو رات میں سونے جاؤں گے تو پھر وہ چوٹیاں تمہیں کاٹے گی. اس سے پہلے کیا کریں گے؟ بستر جھاڑ کر سوئے تو ایک سنت بھی ادا ہو جائے گی. اور اس کی وجہ سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہماری جسمانی حفاظت ہوگی. میں نے ایک قصہ اس پر سنایا تھا. دوبارہ جو ہے سنتوں کے ساتھ میں ایک اور چیز بتاتا ہوں، سنتوں کا فائدہ. ایک ڈھابا ہوتا ہے، معلوم ڈھابا کس کو بولتے ہیں؟ کیسا رہتا ڈھابا؟ اوپن چیز ہوتی ڈھابے میں. ابھی تو ڈھابے بھی ہوٹلوں کی طرح بن گئے. پہلے ڈھابے کیسے ہوتے تھے؟ ایک روم بنا ہوا ہوتا تھا، اس میں کھانا پکتا تھا. باہر جو کھٹیا لگی ہوتی تھی اور لوگ کھٹیا پہ جا کر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. باہر ٹیبل پہ اوپن ہوتا تھا. وہ ڈھابے میں گاڑیاں کھڑی تھی. ایک مرتبہ ایک ڈرائیور نے جو ہے اپنی گاڑی سے اترا اور سب سے پہلے ڈرائیور لوگ کیا کرتے معلوم؟ بڑی بڑی گاڑیوں کے پہلے وہ ہوا چیک کرتے. گاڑیوں کی کیا کرتے؟ تو اس نے جو ہے ہوا چیک کیا اپنے ٹائروں کی، گاڑی کے ٹائروں کی ہوا چیک کیا اور جا کر وہ ڈھابے پر اس نے آرڈر دیا دال چاول کی. کائے کی بولو؟ دال چاول کی آرڈر دیا. اور وہ کھانا تو آ گیا، اس نے کھانا بھی کھا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا. کیا ہوا بولو؟ مر گیا وہ. اور مرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ مرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ ہوٹل والا بہت ڈر گیا. کیا ہوا؟ کیوں ڈرا؟ اس کو لگا کہ میرے کھانے میں کوئی ایسا پوائزن ملا ہے جس کی وجہ سے یہ مر گیا
اس نے اپنا دال چاول، دال تو پھینک دیا، چاول کو بھی جلدی سے کہا کہ اس کو بھی پھینک کے آئے، کبھی جو ہے ٹیسٹ ہو جائے گا تو ہمارے چاول میں یا کھانے میں کچھ مل گیا تو پھر ہماری شامت نہیں رہے گی، ہمارے اوپر کیس ہوگی۔ تو پھر وہ ہوا ایسا ہی، کیا ہوا، پولیس آئی وہاں پر پنچ نامے کے لیے، تو اس کھانے والے کے پاس تھوڑا سا دال بھی بچی تھی اور چاول بھی بچا تھا، پولیس نے اس کو چیک کیا تو اس میں کچھ نہیں ملا، اس میں کچھ نہیں ملا۔ بعد میں وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ گاڑی کے پاس گئے اور گاڑی کے پاس جانے کے بعد اس کے ٹائروں کو چیک کرنے لگے، وہاں پر ایک سانپ مرا ہوا ملا ٹائروں میں۔ کیا ملا؟ سانپ ملا مرا ہوا۔ محمد سیدھے بیٹھو۔ اب پتہ چلا کہ یہ ڈرائیور نے جو ہے بغیر ہاتھ دھو کر کھانا کھایا تھا، اس وجہ سے وہ ہاتھ پہ اس کے کیا لگا تھا، زہر لگا تھا، وہ کھانے کے ساتھ وہ زہر اس کے پیٹ میں چلا گیا اور مر گیا وہ۔ تو ہاتھ دھونے کا فائدہ کتنا ہے بولو؟ بہت فائدہ۔ اس طرح ہم سوتے وقت کیا کریں گے، بستر جھاڑ کر سوئیں گے۔ نمبر 4 پر جو ہے 3 مرتبہ سرمے کی سلائی لگا کر سوئیں گے، آنکھوں میں سرما لگا کر سونا یہ بھی سنت ہے۔ کیا ہے بولو؟ رات میں سوتے وقت اگر ہم نے سرما لگا کر سوئے یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 4 پر کلمہ شریف پڑھ کر سونا، آخری ورڈ ہمارا سوتے وقت کیا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، کون بتائے گا، بولو؟ جی، اگر مرے رات میں، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات میں مر جاتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ رات میں کب مرے تھے پتہ بھی نہیں، تو رات میں سوتے وقت اگر کلمہ پڑھ کے سوئے تو سیدھا کہاں چلے جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ نمبر 6 پر تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئے۔ تسبیح، ابھی تسبیح فاطمہ کیوں کہا گیا اس کو، ہاں بولو، تسبیح فاطمہ کس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کو تسبیح فاطمہ نام کیوں دیا گیا، بولو؟ بی بی فاطمہ پڑھنے کی، کیا بولے، انہوں نے کہا بی بی فاطمہ پڑھنے کے، اس لیے اس کا نام تسبیح فاطمہ دیا گیا۔ تو کیا ریناز نہیں پڑھ رہی ہے، حضرت عائشہ نہیں پڑھتی تھی؟ سنو، اب تسبیح فاطمہ کے قصہ سناؤں آپ لوگوں کو، سنوں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی کون، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک مرتبہ جو ہے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا اور کہا کہ جو ہے دن بھر وہ گھر کے کام خود کرتی تھی اور جس کی وجہ سے کیا رہتے تھے، کپڑے میلے رہتے تھے اور جھاڑو وغیرہ دیتی تھی اس سے بھی میلے ہو جاتے تھے، اور پانی بھرنے کے لیے باہر چلے جاتے تھے اور پانی جو ہے ڈول کھینچ کر جو ہے وہ پانی نکالتے تھے، تو جس کی وجہ سے ہاتھ میں کیا پڑ گئے تھے، گٹے پڑ گئے تھے۔ تو یہ سارے کام خود کرتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تھے، کون آئے تھے، غلام یعنی نوکر آئے تھے، اور وہ ہدیے میں آئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے تھے، لوگوں کو دے دیتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ فاطمہ تم بھی جاؤ اور اپنے ابو سے کیا مانگو، غلام مانگو، تاکہ تمہارے کام میں سہولت ہو جائے۔ تو وہ چلی گئی اپنے ابو کے پاس مانگنے کے لیے، گئی تو وہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو شرم کی وجہ سے کچھ بولے نہیں، واپس چلی آئی۔ کیا ہوا ندا، اپنے ابو کو کچھ بولے نہیں اور واپس چلے آئے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملنے اور کہا بیٹی تم کیوں آئی تھی میرے پاس؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ ابو یہ سارے کام مجھ کو کرنا پڑتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ ایک غلام آپ سے لے لوں تاکہ میرے کام میں کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ تو ان کے ابو نے کہا بیٹی تم سے بھی زیادہ لوگ محتاج تھے، اس لیے میں نے سارے لوگوں میں تقسیم کیا ہو۔ اب تمہارے لیے ایک چیز دیتا ہوں کہ روزانہ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 34 مرتبہ
اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اشفاق 33 کس کو کہتے ہیں؟ 33 کو 33 کہتے ہیں، اور 34 ہاں 34 کو 34 کہتے ہیں۔ ٹوٹل کتنے ہوئے بولو؟ تینوں ملا کر 100 ہوئے، 100 ہوئے برابر۔ 33 کتنے ہوئے؟ 66 ہوئے، اوکے۔ اس میں ہم کو 66 میں 34 ملانا ہے، تو کتنے ہوئے؟ 100 ہو گئے۔ یہ 100 کی تسبیح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا روزانہ پڑھتے جاؤ، اور اس کو ہاتھ پر دم کرو۔ کس پر؟ ہاتھ پر دم کر کے اس کو اپنے پورے جسم پر پھیرو، انشاءاللہ سارے دن کی تھکن تمہاری کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ اس طرح ہم کو رات کو سوتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ میں ایک مرتبہ چاروں کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد جو ہم کیا کریں گے، ہم آگے آپ کو لاسٹ میں بتاتے ہیں۔ نمبر 12 پر جو ہے، اگر کوئی برا خواب دیکھے تو ہم اس کی دعا پڑھیں۔ کس کو یاد ہے برا خواب دیکھنے کی دعا؟ اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا، یہ برا خواب دیکھنے کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی پڑھے۔ اور سو کر اٹھنے کی دعا کس کو یاد ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس طرح یہ جو ہے سونے کے آداب اگر ہم پڑھیں گے، اور سونے کے وقت میں ہم سوتے وقت جو ہے جلدی سوئے، صبح جلدی اٹھے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم حشاش وشاش رہیں گے۔ رات میں جو دیر سے سوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو نیند پوری نہیں ہوتی، اور پھر صبح اٹھنے کے بعد اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس طرح عمل کریں گے آپ لوگ۔